اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے اس سورہ کو۔ یہ جو سورہ ہے مکہ میں جو پہلی مکمل کمپلیٹ سورہ نازل ہونے والی سورہ تھی وہ سورۃ الفاتحہ ہی تھی۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ اس کا نام فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے دا اوپننگ، کھولنے والی، یعنی کہ جس طرح ہم قرآن کو کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن۔ پھر اس کے اور مزید دوسرے نام ہے سبع مثانی، سبع مثانی جو کہ سورۃ السجدہ میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، سورۃ سجدہ یا سورۃ توبہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبع مثانی آپ کو عطا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ ہے قرآن عظیم، یعنی کہ اس سورہ کو سبع مثانی اس لیے کہا گیا، سبع مطلب 7 اور مثانی یعنی کہ بار بار دہرائی جانے والی، تو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، ان کو یوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم ہر نماز میں اس کو دہراتے ہیں، اور جن نمازوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اسی لیے اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ شفا ہے، سورہ کافیہ ہے، سورہ شافیہ ہے، اور اس کا نام رقیہ بھی ہے، یعنی کہ دم ہم کرتے ہیں بیماریوں کے لیے، تو اس کا یہ بھی نام ہے۔ اور ام القرآن، ام الکتاب، یعنی کہ کتاب کا اصل اخذ نچوڑ اور جو بھی سارا کچھ جسٹ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نازل کر دیا ہے، اسی لیے اس سورہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہمیت، جس طریقے سے ہر کتاب کا ایک دباچہ ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک 4 ورڈز ہوتے ہیں نا، جو وہ سمجھ لیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کو اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ کس طریقے سے بندے دعا مانگے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی ارزداش ہے تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کا اس میں طریقہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دعا کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کی جائے، پھر اپنا مدعا رکھا جائے، تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پیرائے میں اس سورہ کو نازل کیا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ پہلے بگن کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے جو رہ جاتی ہیں باتیں وہ مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے عذاب دیا، جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آیا رب، رب کے بہت وسیع معنی ہے، یہ رب کا صرف مالک معنی نہیں ہوتا ہے، رب کا معنی ہم خدا لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بیسیکلی 3 معنی شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مالک یعنی کہ آقا، دوسرا ہوتا ہے یعنی کہ جو اونر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالک کنگ، اور دوسرا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تیسرا ہے اس میں حاکم، مدبر، جو تدبیر کرنے والا، پلانر۔ تو خالق، مالک، مدبر، 3 چیزوں سے مل کر یہ لفظ بنتا ہے۔ خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا، مالک یعنی کہ جو اون کرنے والا، کنگ ہے اور اونر ہے، اور مدبر یعنی کہ جو تدبیر کرنے والا ہے، پلان کرنے والا ہے۔ تو یہ تینوں لفظوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے اور بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن رب میں مختصراً دیکھا جائے تو یہ 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم تعریف سے اس قرآن کو بگن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شروع میں باتیں کہی ہیں کہ اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے، تو اللہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اعمال سے دور ہو جاتے ہیں یہی کہہ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کہ وہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہم عمل کریں نہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دیں گے، ہے نا، اور ہم نے تو بائی دا اینڈ جنت میں جانا ہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں اگلی بات کہی، مالک یوم الدین۔ اب یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے جزا، سزا، یعنی کہ حساب کتاب کا، ججمنٹ
ججمنٹ ڈے کا مالک ہے، یعنی کہ وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے. تو حساب کتاب کن لوگوں کا ہوگا؟ جن کے اعمال ہوں گے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے اور رحمان والی صفت ہے، وہ انسان کو غفلت میں نہ ڈال دے. یعنی کہ اللہ ہے رحمان اور رحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان اس بنا پر اعمال کرنے سے باز نہ رہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور وہ ہمیں بخش دے گا، اور ہم کیا ہے بغیر عمل کے بھی جنت میں چلے جائیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو انبیاء علیہ السلام تو سارے کے سارے بخشائے تھے، پھر بھی کیوں انہوں نے اعمال کیے؟ تو اعمال تو ہر بندے کے دین کا جو یہاں پر صفت استعمال کی گئی ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ایک تو مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ نعبد، یہ مضارع کا صیغہ اس چیز کو ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم عبادت کرتے تو ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات روز کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ میں وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں گے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. یعنی کہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اللہ سے ہم دن میں کئی مرتبہ یہ وعدہ کرتے ہیں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ جب ہاتھ پھیلائے تو اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ ہی کا محتاج رہے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، پھر ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کے بعد، اس کے حمد و ثنا کے بعد، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو جب بندہ یہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جہاں بندے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اور کن لوگوں کا راستہ چلا دے؟ جو انعام یافتہ ہیں. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 4 لوگ ہیں، 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ قرآن میں کہا ہے. وہ کون ہیں؟ صدیقین، شہداء، سب سے پہلے تو انبیاء، پھر نبی، پھر انبیاء کے بعد پروفٹس کے بعد صدیقین، دوسرے ہیں شہداء، پھر صالحین. تو یہ چاروں کیٹیگری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے، یعنی کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام ہو گئے، یعنی یہ سیدھے راستے پر چل کر جنت میں پہنچ. اب یعنی کہ اب جو بندہ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے جنت میں پہنچنے کے لیے، تو وہ ان 4 لوگوں کے خطوط پر چلے. کن لوگوں کے؟ انبیاء کے، صدیقین کے، صالحین کے اور شہداء کے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب ہم نے کہا کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں پر چلا کے راستے پر چلا، اور مغضوب جو غضب ناک ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، جیسے کہ یہود، اور جو گمراہ ہو گئے جیسے کہ نصارہ یعنی کرسچنز اور جیوز، تو ان کے راستے پر نہ چلا. جب بندے نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر یہ سارا کا سارا قرآن دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے پریکٹیکلی بھی سکھا دیا گیا، اور یہاں پر ہمیں تھیوریٹیکلی اس قرآن کو دے دیا گیا. یعنی اس سورہ فاتحہ کا اور اس قرآن کا ریلیشن کیا ہے؟ سوال اور جواب کا، یعنی کہ دعا اور جواب دعا. سورہ فاتحہ دعا ہے اور قرآن جواب دعا ہے. ہم سوال کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ جواب کے طور پر ہمیں یہ پورا کا پورا قرآن عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، ہدایت کے طلبگار ہو، تو تمہارے لیے قرآن دے دیا گیا. اب یہ اللہ کی ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں ہے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پالے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہو جائے؟ اس قرآن پر عمل پیرا ہو جائے. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ، یہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، کاف. ٹھیک ہے. جو گائے کا بچہ ہوتا ہے، بچڑا، اس کو کہا جاتا ہے بقرہ. اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے. اب دیکھیں یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، یہ مدینہ میں نازل ہوئی. اب
یہ مکی اور مدنی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پہلے تو یہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی سورے کو مدنی یا مکی کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو سورے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو بھی سورے بیفور مائگریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال نبوت کے بعد، یعنی 40 سال سے لے کر 53 سال تک کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، یعنی نبوت کے بعد، یعنی 13 سال مکہ میں گزارے ہیں اور پھر آخری جو 10 سال ہیں وہ مدینہ میں گزارے. تو یہ جو 10 سال ہیں ان میں جو بھی سورہ نازل ہوئی ان کو کہا جاتا ہے مکی سورہ، مدنی سورہ. اور جو ان 13 سالوں میں نازل ہوئی ان سب کو کہا جاتا ہے مکی سورہ، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ہیں، چاہے ارریسپیکٹو آف پلیس وہ کسی بھی جگہ پر نازل ہوئی ہوں، اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ ساری کی ساری مکی کہلائیں گی، اور اگر وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں تو وہ ساری کی ساری مدنی سورہ کہلائیں گی. اب جو مدنی سورہ، پہلے تو مکی سورہ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک ہے توحید، یعنی کہ ونس آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت. دوسرا رسالت، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور ان پر ایمان لانا. تیسرا آخرت، یعنی کہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ویسے اعمال کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تو یہ مکی سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اور مدنی سورہ چونکہ مکہ میں ابھی تک دین کو پہچانا نہیں گیا تھا، دین اسلام کو مانا نہیں گیا تھا، تو اسی لیے یہاں پر کیونکہ یہاں پر مشرکانہ ماحول تھا، لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں بہت سارے بتوں کو رکھا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں شرک سے ان کا ذہن ہٹا کر توحید کی طرف لانے کی کوشش کی. تو اسی لیے مکہ میں جو سورہ نازل کی گئی ان کا جو کانسیپٹ ہے، ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ توحید پر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اس میں بیان کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر، کیونکہ وہ ایمان اس بات پر نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. یعنی ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جتنا جی رہے ہیں ہم اس میں جو کرنا ہے کر لیں، اور جو بھی عیش و آرام ہے، چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی دھوکہ دھڑی ہو، کچھ بھی ہو، ہم لوٹ مار کریں، کیونکہ مکہ کے لوگ بہت زیادہ لوٹ مار اور یہ سب سے بھی ان کی زندگی چلا کرتی تھی. تو وہ ساری چیزوں کو کیا کیا گیا، وہ ان سارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا کہ آخرت میں تمہاری جواب دہی ہے، اور تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اس کا کوئی شریک اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس چیز کو مکی سوروں میں بیان کیا گیا. مدنی سورہ جو ہیں، کیونکہ یہاں پر مدینہ میں جو لوگ مائگریٹ ہو کر آئے تھے، یعنی کہ جو اہل مکہ تھے، جب وہ مدینہ میں آ گئے، مکہ سے مدینہ آ گئے، تو یہ بھی ایمان والے تھے. اور جو مدینہ میں تھے، مدینہ کے جو تھے انصار، مدینہ میں چونکہ جب مدینہ میں 2 طریقے کے لوگ تھے، ایک تھے مہاجر اور ایک تھے انصار. مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مدینہ آ گئے تھے. اور انصار وہ لوگ تھے، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ایمان لے آئے. تو یہ لوگ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جب حکم دیا کہ کون اللہ کے نبی اور ان کی مدد کرے گا، یہ لوگ سارے پیش رہے، اور انہوں نے مہاجرین کی بہت زیادہ مدد کی، تو اسی لیے ان کا نام انصار پڑ گیا. انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپرز، مدد کرنے والے. تو انہوں نے مہاجرین کی بہت مدد کی. تو یہاں پر 2 لوگ ہو گئے، ایک مہاجر جو وہاں سے آئے تھے مکہ سے، اور ایک مدینہ میں جو بسنے والے لوگ تھے وہ تھے انصار، یعنی اوس اور خزرج 2 قبیلے کے لوگ تھے جو وہاں پر پہلے سے موجود تھے.
اب یہ دو قبیلے کے لوگ جب بہت سارے ایمان والے ہو گئے تو لوگ تو پہچان گئے تھے اللہ کی وحدانیت کو، ان کو آخرت کا بھی یقین آ چکا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی تو مدینہ میں ضرورت پڑی تھی لاز کی، قانون کی، یعنی کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارا جائے۔ مطلب ایک ہر چیز کا مطلب کوئی بھی سٹی بنتی ہے، کوئی شہر بسایا جاتا ہے نیا، تو پھر اس کے لیے قوانین بھی لازم ہوتے ہیں کہ پھر اس کو کس طریقے سے چلایا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ میں جو سورہ نازل کی ہے اس کے اندر احکامات نازل کیے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، اسے لے لو، اسے چھوڑ دو۔ تو وہ مدنی سورہ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ احکامات یعنی کمانڈمنٹس۔ تو آپ ہمیشہ یہاں پر اس چیز میں غور کیجئے گا کہ جو مکی سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ذکر ہوگا، اور جو مدنی سورہ ہے اس میں جنرلی احکامات آئیں گے۔ توحید، رسالت اور آخرت بھی کہیں نہ کہیں آئے گی، لیکن اکثر طور پر مدنی سورہ میں احکامات آئیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ بگن کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروعات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا، یعنی کہ جب بندہ قرآن پڑھے تو یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے کیا کیریکٹر ہے اور اس کے کیا کردار ہیں، بلکہ وہ اپنے اوپر غور کرے، ریفلیکشن کرے، کہ وہ ریفلیکٹ کرے اپنے اوپر اور اپنا انالیسس کرے کہ میں کہاں پر ہوں، میں کن لوگوں میں شامل ہوں، کیا میں ایمان والوں میں شامل ہوں یا میں منافقوں میں شامل ہوں یا کافروں میں شامل ہوں، اور اپنے کردار کو اگر وہ کہیں نہ کہیں منافقوں میں شامل ہے تو پھر وہ اپنے کردار کو ایمان میں لانے کا۔ اب منافق کہا کسے جاتا ہے؟ ایک تو ہوتے ہیں جو دو ایکسٹریم لیفٹ ہیں، ایک یہ ہے کہ ایمان والے جو پوری طرح سے اللہ کو مانتے ہیں اور ساری چیزوں کو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے اس کو مانتے ہیں، وہ ہو گئے ایمان والے۔ پھر دوسرے ہیں کافر۔ کافر یعنی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اور آخرت کا سب کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں منافق۔ منافق کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو نہ ایمان ہی والے ہوتے نہ پوری طرح کافر ہوتے، یعنی کہ وہ ایمان والوں کے سامنے ایمان والے اور کافروں کے سامنے کافر، یعنی وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اسے ویسا ہی بن کر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منافقت سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے جہنم کا سب سے نچلا جو گڑھا ہے وہ منافقوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ اب قرآن کی جتنی بھی آیتیں آئیں گی اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہاں کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہیں مجھ پر تو اپلائی نہیں ہوتی، اگر وہ گڈ کوالٹیز ہیں اور ہم میں موجود ہیں تو ہم نے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر وہ ایسی بیڈ کوالٹیز ہیں اور اگر وہ ہم میں موجود ہے تو ہم نے اس کا امپروومنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن میں کسی اور کو پکچرائز نہیں کرنا ہے کہ یہ چیزیں اس فلاں عورت میں ہیں یا اس لڑکی میں ہے اور یا اس میں ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ جو لفظ توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں۔ بہت ساری سورہ قرآن کی ایسے الفاظ سے مل کر بنی ہوئی ہیں جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے، تو ان کے معنوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے میننگز جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ غیب کا علم ہے، تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ڈاؤٹ فل چیزوں میں سے، تو جو گرے ایریا ہے انہیں ہم نے سکپ کر دینا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو،
بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، یعنی منافقت کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین لوگوں کے تین کیٹیگریز کا ذکر کیا گیا، ان کی کوالٹیز بتائی گئی کہ وہ کس طریقے کے کردار رکھتے ہیں، اور پھر ان کا اجر بتایا گیا۔ پھر ہم نے اس میں جائزہ لینا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، اور قرآن میں صرف تین ہی قسم کے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، یا تو وہ ایمان والے ہوں گے، یا وہ پوری طرح سے انکار کرنے والے کافر ہوں گے، یا پھر وہ منافق ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں آئے گا، کسی اور تیسری کیٹیگری کا، چوتھی کیٹیگری کا ذکر نہیں ہے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی شیطان صفت لوگوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے، وہ ان کی رسی کو دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی ہو، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر ایک شخص نے روشنی کی، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا نور لے کر آئے ہیں، تو جب انہوں نے اس قرآن کے نور سے روشنی لینے سے انکار کر دیا، یعنی جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو موند لیا، اپنی آنکھیں بند کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی کہ اب یہ روشنی موجود بھی ہوگی تب بھی یہ دیکھ نہیں سکتے، قرآن کے نور سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دیکھ کر بھی دیکھ نہیں سکتے، ان کے سامنے قرآن کی وحی نازل ہو رہی ہے، سب کچھ سن رہے ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کی کڑاکے سن کر اپنے جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں منافقوں کی دوسری مثال بیان کی گئی کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ اوپر سے زوردار بارش ہو رہی ہو۔ اب زوردار بارش کو تشبیہ دی گئی ہے وحی الہی سے، جس طرح اوپر سے بارش نازل ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی وحی اوپر سے نازل ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ بجلی کڑک بھی تھی، یعنی کہ ایمان جو لے آئے گا اسے مشکلات تو جھیلنی پڑیں گی، اس کے ایمان کی آزمائش بھی ہوگی، اس کے ساتھ جنگ بھی کرنا پڑے گی، وہ بھی کرنا پڑے گا، جہاد بھی کرنا پڑے گا، اپنے نفس کے ساتھ سٹرگل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں پر بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ وہی نازل ہوتی تھی تو جب کوئی چیز فائدے مند دکھائی دیتی تھی تو یہ اس میں کیا ہو جاتے تھے، شامل ہو جاتے تھے، اور جو چیز ان کے فائدے کی نہیں ہوتی تھی اس میں یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ یعنی کہ اگر کہا جاتا تھا کہ اب نکلو جنگ کے لیے تو
تو یہ کیا کہتے تھے؟ بہانے بناتے تھے کہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ابھی تو ہم پریپیئر نہیں ہیں، ابھی تو ہماری فصل کٹنے والی ہے، اور سارے بہانے جو ہوتے تھے، ہمارے گھر میں بیوی بچے ہیں، معصوم ہیں، اور سارے بہانے بنا کر یہ الگ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب جنگ میں جو بوٹی آف وار جو ہوتی ہے، مال غنیمت جب ملا کرتا تھا، تو یہ آ جایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جائے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے بجلی، بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بجلی اور کڑک ہوتی ہے، اسی طرح وہی جب نازل ہو رہی تھی ایمان والوں کے لیے آزمائشیں بھی آ رہی تھی۔ بجلی اور کڑک کو آزمائش سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تو جب آزمائش آتی تو یہ کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے، اور جب کوئی چیز خیر بٹ رہی ہوتی تو یہ کیا کرتے؟ اس میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اسی منافقوں کی یہی مثال ہے کہ وہ جب خیر بٹتی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ان میں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نقصان، دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی نقصان ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پھر بھی کیا کیا؟ موقع فراہم کیے، انہیں مہلت دی، ان کی آنکھوں کو واقعی میں نہیں ان کو اصل میں اندھا گونگا بہرا نہیں کر دیا، بلکہ کیا ہو گئے؟ ان کے دل حق کو دیکھنے سے انکار کر گئے، ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھ سکی، ان کے دل حق کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے کان جو ہے حق کو سننے سے کیا ہو گئے؟ قاصر رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ابھی بھی ہم نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اصل میں ان کی آنکھوں اور ان کے نوروں کو نہیں اچک لیا۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کے پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں گے ایمان والوں سے کہ اس کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، تو ایمان والوں کے لیے الگ دلیلیں دی جاتی ہیں، الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی اپنے عبادت کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ریزن دیا جاتا ہے کہ کیوں تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ جب ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ، تو وہاں پر الگ دلیلیں دی جاتی ہیں، ان کو الگ احسانات یاد دلائے جاتے ہیں، الگ نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ لیکن جب عام لوگوں سے، یعنی کہ پوری عوام الناس سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں کہ اے لوگو ایمان لاؤ اپنے رب پر اور اس کی بندگی کرو، تو پھر الگ دلائل دیے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام ساری نوع انسانی کو کہا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، تو وہاں پر ریزن دیکھیں کیا دیے جو سب کو دیے گئے ہیں، یعنی کہ زمین جو بچھائی گئی ہے، فرش بنایا گیا ہے، وہ چاہے ایمان والا ہو چاہے کافر ہو، سب کے لیے فرش ہے زمین۔ آسمان جو ہے وہ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ سب کے لیے، ایسا نہیں کہ کافروں کے لیے نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی اس کے مطابق لوگوں کو مخاطب کیا، یعنی کہ جب عام دلیلیں دی تو تمام عوام الناس کو مخاطب کیا، جب ایمان والوں کا خاص رحم اور فضل بیان کیا تو پھر ایمان والوں سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ بہت ساری جگہ پر قرآن میں چیلنجز کیے ہیں کہ کوئی اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے چھوٹی سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ اس قرآن جیسا دوسرا کلمہ لا سکتا ہے تو وہ ایک سورہ نازل کر کے دکھا دے، لے کر آ جائے، اور جس کی دنیا میں مدد چاہے لے لے۔ اب کہیں پر چیلنج کیا گیا 10 آیتیں لے آئے، کہیں پر چیلنج کیا گیا ایک آیت ہی لا کر دکھا دو، یعنی کہ یہ جو پہلے ایک سورہ کو کہا گیا، پھر 10 آیتوں کو کہا گیا، پھر کم کرتے کرتے کہا ایک آیت ہی دکھا دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس آیت کو قرآن میں
نازل کیا ہے، ایسی ایک آیت بھی نازل کر کے دکھا دو۔ تو اللہ نے وہاں پر چیلنج کرنے کے بعد خود ہی فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، چاہے تم ساری دنیا کی مدد کیوں نہ لے لو اللہ کے سوا، جس کی بھی مدد لینا چاہو تم لے لو، تم اس جیسی ایک آیت بھی نازل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا کہ اللہ نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ انسان کا مطلب ہے انسان جو بھی ہے، اور ساتھ میں پتھر کا مطلب ہے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، بت جو بھی لکڑی اور پتھر کے جو بت پوجا کرتے تھے اس کو بھی کہا گیا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے صورت دنیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے ملتے جلتے پھل اس لیے دیے جنت میں، جو کہ شیپ میں تو بالکل ایسے ہی ہوں گے لیکن ذائقے میں اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا، تاکہ لوگ وہاں پر جا کر ان پھلوں سے مانوس رہیں، دیکھ کر انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو کہ ہم جو آ گئے ہیں پتہ نہیں کون سی جگہ پر آ گئے ہیں، کہ یہاں کے پھل بھی بالکل کیا ہے، بالکل مختلف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کے دلوں کا بالکل خیال رکھتے ہوئے اس جنت کو بھی ایسا بنایا ہے کہ جیسے کہ لوگ اس جنت میں پہلے ہی وہاں کی چیزوں کو دیکھ چکے ہوں، تاکہ وہاں پر جا کر انہیں ایسی اجنبیت کا احساس نہ ہو کہ ہم بالکل نئی جگہ پر آ گئے ہیں۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے